صفحہ نمبر 245 آیت نمبر 37. صفحہ نمبر 245 سورہ النحل آیت نمبر 37. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تحرس اگر آپ خواہش کریں علی اوپر ہداہم ان کی ہدایت کے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا من یضل جسے وہ چاہتا ہے. وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار مدد کرنے والے. واقسموا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی جہد ایمانہم سخت یا پختہ قسمیں کھانا. لا یبعث اللہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالی من یموت جو مر جائے گا. بلا بلکہ یا کیوں نہیں وعدن علیہ وعدہ پورا کرنا علیہ اوپر اس کے یعنی اللہ کے حق کا حق ہے سچ ہے. ولا ذمہ ہے ولیکن اور لیکن اکثر الناسی لوگوں کی اکثریت لا یعلمون نہیں وہ جانتے. لیبینہ تاکہ وہ ظاہر کر دے لہم الذی ان کے لیے الذی جنہوں نے یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے فیہ اس میں ولیعلم الذین تاکہ جان لیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا انہم کہ بے شک وہ کانو تھے کاذبین جھوٹے. انما در حقیقت یا سوائے اس کے قولنا ہمارا کہہ دینا لشیء کسی چیز کے لیے اذا جب اردناہ ہم ارادہ کرتے ہیں ان نقولا ہم کہتے ہیں یہ کہ ہم کہتے ہیں لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. صدق اللہ العظیم. ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو دن رات دین کی دعوت دیتے رہے. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ بو دیکھا نہ وقت دیکھا نہ ٹائم دیکھا نہ اپنی بچپنا دیکھا نہ جوانی کسی چیز کو مد نظر نہ رکھا نہ اپنے خاندان کی پرواہ کی. اور آپ دن رات اسی تگ و دو میں لگے رہے کہ یہ لوگ دین کی طرف لوٹ آئیں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں جہنم سے بچا لیں اس دن سے بچا لیں آخرت کے دن سے محشر کے دن سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آپ نے دعاؤں کا تبلیغ کی. جب ان کی بات کو نہ مانا گیا ان کے ساتھ استہزاء کیا گیا ان کو جادو کہا گیا ان کو کہن کہا گیا اور ان کے لیے ساحر کا لفظ بولا گیا. اور جو آپ باتیں بتاتے تھے کہا گیا یہ تو پہلے قصے کہانیاں ہیں اور آپ کی ذات پر اور آپ کی باتوں پر انہوں نے تمسخر اڑایا آپ کا. تو آپ نے پھر دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا. رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ پھر دعائیں مانگتے چلے ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے ان کو ہدایت دے دے. پھر اتنا ہوا کہ پھر آپ ساری رات اللہ سے دعائیں مانگتے رہے ان کی ہدایت کے لیے ساری رات دعائیں مانگتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا ان تحرس علی ہداہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو خواہش کریں نا کسی کی ہدایت کے لیے اللہ اس کو ہدایت دے گا. اللہ ہدایت اس کو دے گا جس کو اللہ چاہے.
اس کے علاوہ کسی کو ہدایت نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے حبیب جس سے آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت نہیں، جسے ہم چاہیں گے ہم اس کو ہدایت دیں گے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف برداشت کی کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ گئے. اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن فرمایا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. کس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے آپ مشرکین مکہ کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جو آپ کا خاندان تھا، آپ کا قبیلہ تھا، آپ کے جو لوگ تھے، اور خاص کر اپنے چچا ابو طالب کے لیے آپ نے کتنی دعائیں کی. پھر آپ اس کے گھر تک چلے گئے اور اس کے پاس چلے گئے اور کہا چچا میرے کان میں کہہ دو کلمہ، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا تمہارے بارے کے اندر. تو اتنی آپ لوگوں کے بارے کے اتنی محبت، یہ محبت کے والہن انداز تھا. جیسے اللہ کا انداز ہے نا، اللہ کبھی زمین کا ذکر، کبھی آسمان کا ذکر، اور کبھی سورج کا ذکر، کبھی نباتات کا، حیوانات کا، اللہ کی ہر نعمتیں گناتے لوگوں کو. اسی طرح اللہ کے نبی نے دن رات کوشش کی، اس کے بعد دعائیں کی، اور دن نہ دیکھا نہ رات دیکھا، پھر رات کو نماز صحیح رات آپ دعائیں کرتی حال ان کو ہدایت دے دیں. لیکن جن کی مقدمے نہیں تھی ان کو نہیں ملی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. قیامت کے دن ان کے کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کے لیے. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ پختہ قسمیں کھانا. لا يبعث اللہ من يموت، نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ جو مر جائے گا اس قیامت کے دن. دو گروہ تھے نا اس وقت مشرکین مکہ میں. ایک گروہ تھا جو بالکل ہی منکر تھا قیامت کا، کہ ہو ہی نہیں سکتا قیامت قائم ہو، محشر قائم ہو. ایک تھا وہ کہتا تھا نہیں قیامت ہوگی، جو ہمارے بزرگ ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں وہ ہماری سفارش کر. جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اسے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ اس لیے وہ کرتے تھے. یعنی یہ دو گروہ تھے، ان میں ایک گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. وقت وہ قسمیں کھاتے تھے کہ قیامت کوئی قیام نہیں ہوگی، کوئی نہیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، یہ سب اس کی باتیں ہیں، یہ کس سے کہانی بتا رہا ہے. تو وہ یہ قسمیں پختہ قسمیں کھاتے تھے. بلا وعدن علیہ حقن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ اللہ کے ذمہ ہے اس قیامت کو قائم کرنا، اس کو پورا، اس کو جو اللہ نے وعدہ کیا اس کو قائم اللہ کے ذمہ ہے. یہ قیامت کی وجہ سے نا، یہ محشر کا میدان تھا، یہ قیامت کا آنا تھا. اسی لیے اس وجہ سے جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگو کر دیا. ہم نے دیکھا جنہوں نے قیامت کا انکار کیا انہوں نے جھوٹ اور ظلم اور بریت کی انتہا کر دی. انہوں نے کب سے جنگیں شروع ہوتی تھی، نسلیں ختم ہو گئی، لڑتے لڑتے انتہا کر دی. لیکن جن کو یقین تھا قیامت ہوگی، ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یقین تھا کہ قیامت قائم ہوگی. اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے یہ قرآن نہ پڑھے سلام، یہ پڑھتا ہے اتنا روتا ہے اور لوگوں کے دل میں اثر ہوتا ہے. عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے پر کتا مر گیا تو بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. اس عمر کہا کرتے تھے، قیامت کا ڈر تھا نا، وہ کہا کرتے تھے کاش میری خواہش ہے کہ میں اس معاملے میں جو مجھے حکومت ملی ہے میں اس مان برابر چھوڑ جاؤں، اللہ نہ مجھے پکڑ کرے نہ مجھے اس کا اجر دے. وہ ڈر تھا، یہ قیامت کا ڈر تھا نا، کہ وہ تین آدمی اللہ کے نبی کے پاس گئے، ایک نے کہا میں روزہ ہی رکھوں گا، ایک نے کہا میں صحیح عبادت ہی کروں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. کیا بات کی، قیامت کا ڈر تھا نا، وہ قیامت کا ڈر تھا نا. اس بیٹی نے ماں سے کہا کہ دودھ پانی نہ ملا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر دیکھ. وہ قیامت کا ڈر تھا، وہ قیامت کا ڈر تھا نا. وہ عمر بن عبدالعزیز جب وقت اپنے گورنمنٹ کا کام کرتے کرتے وہ جب اپنا کام ختم کر لیتے، جب ذاتی کام شروع کرتے تو وہ لالٹن کو بجھا دیتے تھے، کہتے نہیں یہ گورنمنٹ کے پیسے ہیں، اپنے ذات کے پیسے نہیں. یہ قیامت کا ڈر تھا. وہ جن کو یقین تھا قیامت قائم ہوگی انہوں نے پھر اس کی تیاری بھی کی، انہوں نے ذہن میں رکھا، انہوں نے اس کے لیے توقع بھی کی. اور جن کو نہیں ڈر تھا وہ ایسے ہی پھرتے رہے. پھر میں اسے ذکر کیا جا رہا ہے، یہ حق ہے، وہ ایک دن آئے گا کہ وہ آنا چاہیے قیامت کا دن. اسی لیے نا لوگ آزادی اور یہ آزادی کی بنا کے اوپر لوگوں نے نئے نئے مذہب قائم ہو گئے.
نئے نئے ایجادات ہو گئی، یہ کمیونزم، یہ کمیونسٹ اور یہ سوشلزم اور یہ سارے جو جتنے اپنے نظریات ایجاد ہوئے اور کتنے مذاہب ایجاد ہوئے، یہ سب جو ایجاد ہوئے ایک اس کی بنا کے اوپر کتنی جنگیں ہوئیں، کتنی لاکھوں لوگ قتل ہوئے، برباد لوگوں کی عزتیں عورتوں کی لوٹی گئیں، سارا کچھ ہوا۔ گرناتا دے لیں، بغداد کی وہ اپنے تاریخ پڑھ کے دیکھیں کیا نہیں ہوا، قتل و غارت کے بازار گرم کر دیے گئے۔ ایک وقت ہونا چاہیے نا جب یہ فیصلہ ہو کون سچا مذہب ہے، کون جھوٹا مذہب ہے، کہنا کون سا آدمی سچا ہے، کون سا آدمی جھوٹا ہے، ایک دن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کیا یہ جتنے لاکھوں لوگ قتل ہو گئے ان کا کوئی خون رائگاں چلا گیا، ان کا خون ضائع چلا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو کیا ہو گیا، کسی کی کوئی ناحق مارا گیا، کوئی حق میں مارا گیا نہیں۔ ایک دن ہونا چاہیے جس میں یہ فیصلہ ہو کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اللہ کا رہا ہے وہ دن، وہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، جس دن فیصلہ کیا جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس سب کو اٹھایا جائے گا۔ لیبینا، تاکہ ظاہر کر دے، لہم الذی، ان کے لیے، یختلفون فیہ، جو اختلاف کرتے تھے، فیہ اس میں، ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، تاکہ کافر جانے جھوٹے ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں ایمان والے ہیں وہ ان کو پتہ چل جائے، انعام ملے گا ان کو، اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کے انعام ملے گا۔ اور جو کافر جو کہتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، جب قائم ہوگی وہ جان لیں گے جو ہم کہا کرتے تھے وہ جھوٹ ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، سوائے اس کے نہیں جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کے لیے، جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا، ان نقول، ہم کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام اتنا ہی ہے، ہم دنیا جو تمہاری طرح کا معاملہ نہیں نا ہے، کسی چیز کو گرانا ہو یا کسی کو بنانا ہو سالوں لگ جائیں، فرمایا اب کن، ہم یہ کہتے ہیں ہو جا۔ اور قیامت کا آنا، قیامت ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلام البصر، قیامت کا ہمارے لیے قیام کرنا ایک پلک جھپکنے کی بات ہے، قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی اس میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ کن، ہم کن کہتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، اسے اس کی تیاری کرنا، اس کی فکر کرنا۔ اور یہ جتنے سلف صالحین ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی ہے اور جتنے نیک لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں، وہ ہر وقت اسی تک و دو میں تھے۔ اللہ ہماری جو آخرت ہے، جو محشر کے میدان میں حاضری ہے، اس میں اللہ تعالی ہمیں وہ رسوائی سے بچا لے، اور اپنی جو انعامات ہیں اللہ ہمیں اس سے نواز دے، اور ہمیں بھی اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ ہر آیت اکیلے بندے کے لیے ہے، ہر بندہ سوچے یہ اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو مخاطب ہے، اسی سے پکار کا، اسی سے کہہ رہا ہے یہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ واقعات پچھلے ہیں لیکن اصل میں ہم مخاطب ہیں، ہر بندہ، اور ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ کی تمنا ہے ان کی ہدایت کے حوالے سے، فإن اللہ، بس یقیناً اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، من یضل، جس کو وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مدد کرنے والوں میں سے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں، لا یبعث اللہ، نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، من یموت، جو فوت ہو جائے گا، بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے، حقا، برحق، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن لوگوں کی اکثریت، لا يعلمون، نہیں وہ جانتے، لیبین لہم الذی، تاکہ وہ واضح کر دے ان کے لیے وہ بات،
یختلفون فیہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تاکہ کافر لوگ بھی جان لیں أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ یقیناً وہ تھے جھوٹ بولنے والے انما قولنا یقیناً ہماری بات لشیء کسی چیز کے حوالے سے اذا اردناہ جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں ان نقول یہ کہ ہم کہتے ہیں لہو اس کام کو کن ہو جا فیکون بس وہ ہو جاتا ہے